مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اور تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے اشتراک سے ریسرچ اسکالرز کے لیے تحقیق کے طریقہ کار پر 5 روزہ آن لائن ورکشاپ کا آغاز ہوا۔ ورکشاپ کی افتتاحی تقریب کی صدارت پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ کارگزار وائس چانسلر نے کی، جبکہ ڈائریکٹر سیکرٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث نے مہمان خصوصی اور ڈاکٹر جہانگیر احساس نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کی اور خطاب کیا۔ پروفیسر سلمہ احمد فاروقی نے خیر مقدم کیا اور ورکشاپ کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ مرکز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے کارروائی چلائی، جبکہ پروگرام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر عبدالعلیم نے ہدیہ تشکر پیش کیا۔ تکنیکی اجلاس میں انچارج رجسٹرار پروفیسر صدیقی محمد محمود نے تحقیق بزبان اردو پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ڈاکٹر محمد غوث ڈائریکٹر سیکرٹری اردو اکیڈمی نے کہا کہ ریسرچ اسکالرز تحقیقی عمل کو سنجیدگی سے لیں اور اسے کسی مذہبی ذمہ داری کی طرح پوری دیانتداری کے ساتھ مکمل کریں۔ محترم ناظرین کرام، یہ سورہ لقمان کی ابتدائی 11 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا، کیونکہ یونیورسٹیز اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہوتی ہیں اور ان کا رول صرف تعلیم دینا یا پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ یونیورسٹیز میں تحقیق کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ ہم آج کے اس آن لائن والے دور میں ریسرچ اور کمپیوٹر اپلیکیشنز کا صحیح رابطہ سمجھیں اور اپنے ریسرچ میں اس کا صحیح استعمال کریں، تاکہ ہمیں اپنے ریسرچ میں اس کا فائدہ حاصل ہو۔ آج کی دنیا میں کمپیوٹر اپلیکیشنز، نئے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز اور ان کے اپلیکیشنز، انٹرنیٹ پر براؤزنگ کے طریقے، ای وسائل اور ای مواصلات جیسے شعبوں میں تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی نے، جیسے ابھی سمیع صاحب نے تذکرہ کیا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں 19 سے 23 اکتوبر 2020 میں 5 روزہ اساتذہ کے لیے ہم نے کامیاب ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا، جس کی پوری ریاست میں پذیرائی ہوئی تھی، اور یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے جس میں اساتذہ کے پروگرام میں تو 800 سے زائد اساتذہ نے حصہ لیا تھا، اور آج کے اس پروگرام میں سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ 1300 سے زائد ریسرچ اسکالرز پورے ہندوستان سے ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور تقریباً 500 سے زائد ریسرچ اسکالرز تلنگانہ کی ریاست سے شریک ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، میں اس کے لیے مانو کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم اسکالرز، ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ریسرچ اسکالر کے اندر، ریسرچ اسکالر کے درمیان، ریسرچ اسکالرز کے اندر تحقیق کے معیار کو بڑھاوا دینا ہے، اور مطالعہ تحقیق یا طریقہ تحقیق میں آئی سی ٹی کے استعمال کو یقینی بنانا ہے اور آئی سی ٹی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ابھی پروفیسر سلمہ میڈم نے آئی سی ٹی کی وضاحت کرتے ہوئے تمام آپ کے سامنے تفصیل بیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح 21ویں صدی انسانیت کے لیے ایک نئے چیلنجز کو لائی ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے حکومتیں اور معاشرہ سنجیدہ کوشش کرتا ہے، لیکن بہت سارے مسائل ایسے رہ جاتے ہیں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا جن کو حل کرنے کے لیے کافی وقت لگتا ہے، جن کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ دوسری بات، ہم جانتے ہیں کہ کسی ملک کی ترقی اور اس کی خوشحالی کا انحصار یا دار و مدار اس ملک میں پائے جانے والے دانشوران، محققین اور فلسفیوں پر ہوتا ہے، جو ہر وقت حکومت وقت اور معاشرے کی رہبری کرتے ہیں، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور ہمارے تعلیمی اور تحقیق اور یہ تخلیق کا جو رجحان ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے اس نئی نسل میں۔ اگر فرض کیجئے اس طرح کا رجحان، اس طرح کی کیفیت نہیں پائی جائے گی نئی نسل میں، تو سماج کی جو ترقی ہے وہ واقع نہیں ہوگی اور سماج کی ترقی رک جائے گی۔
यहाँ मैं बिलखुसूस एक इंतज़ामी मुफक्किर हैन बिन ली का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने एक थियरी पेश की है, उस थियरी का नाम है टाइम ओरिएंटेशन थियरी। वैसे तो उस थियरी में बहुत सारे पहलू हैं, उसका जो निचोड़ है वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने ये कहा कि समाज में 3 किस्म के अफराद पाए जाते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि जो प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड